سامنے ذوال احترام والے تشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کو صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، تمام قسم کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ آج 15 ذی الحجۃ الحرام کی تاریخ ہے، اور 3 دن کے بعد جامع القرآن کامل حیاء والایمان داماد رسول ذو النورین امیر المؤمنین اس کائنات عالم کی تاریخ انسانی میں ذو النورین کا لقب پانے والے، شرف حاصل کرنے والے وہ واحد انسان جن کے بارے میں حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، ہلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مظلوم کی تاریخ جب لکھی جائے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام، امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی تاریخ بھی لکھی جائے گی۔ شہادت کا رتبہ اس میں کوئی شک نہیں بہت بلند و بالا ہے۔ محرم الحرام میں انشاءاللہ ان عظیم شہزادوں کے بارے میں بھی عرض کروں گا اختصاراً کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بعض روایات میں 10 دن پانی بند رہا، بعض میں 7 دن پانی بند رہا، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، 10 دن پانی نہ ملے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بندہ 24 گھنٹے بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، لیکن اسلام کے دامن میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس پر 40 دن پانی بند رہا ہے۔ اسلام کی ایک ایسی ہستی بھی ہے جن کو امیر المؤمنین کامل حیاء والایمان جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا شجر نسب 5 پشتوں کے بعد 6ٹی پشت میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان، ان کے والد کا نام ابو العاص، ان کے والد کا نام امیہ بن عبد الشمس، ان کے والد کا نام عبد مناف۔ یہ عبد مناف پر آ کر آپ کا شجرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر شجرہ مبارک دیکھیں تو آپ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ، ان کے والد گرامی کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی نانی جان، حضرت عثمان کی نانی، اور میرے کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی، یہ دونوں ان کا رشتہ کیا ہے جی آپس میں؟ یہ رشتہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بڑا اہم رشتہ ہے، آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان کا نام ہے ام حکیم بیضاء۔ ام حکیم بیضاء یہ حضرت عثمان غنی کی نانی جان کا نام ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں، عثمان غنی کی نانی اور حضور کے والد، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، عثمان غنی کے نانی جان اور حضور کے والد گرامی، یہ جڑواں بہن بھائی۔
حضرت عثمان غنی کی والدہ اروا بنت قریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ام حکیم بیضاء کی بیٹی ہیں۔ اب یہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حکیم بیضاء حضور کی کیا لگی؟ پھپھی جان۔ بھائی باپ کی بہن ہمارے ہاں تو پھپھی کہتے ہیں، ہاں جی، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یا پھپھی کہہ لیتے ہیں یا ماسی کہہ لیتے ہیں، ہاں جی، پھپھی جان لگی، حضور کی پھپھی لگی، حضور کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے، ہاں جی۔ اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے عثمان۔ دو آپ کے القاب ایسے ہیں جو کسی اور کا خاصا نہیں۔ پہلا لقب ذو النورین، دو نوروں والا، ذو النورین، دو نوروں والا۔ یہ دو نوروں والا آپ کو لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، کتنی بیٹیاں؟ دو بیٹیاں، ایک کا نام رقیہ اور ایک بیٹی کا نام ام کلثوم۔ یہ دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں دیں۔ تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے زمانے تک، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، حضور کے زمانے اقدس تک کسی بھی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کی نکاح میں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ حضور کی کتنی صاحبزادیاں ہیں جی؟ 4۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان میں سے 2، اللہ آپ کی خیر کرے، حضرت عثمان غنی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، حضرت عثمان غنی کو 2 نوروں والا تو دنیا مان لیتی ہے، میرے نبی کو نور کوئی نہیں مانتی۔ جو نہیں مانتے نا جی حضور کو نور، وہ بھی عثمان غنی کو ذو النورین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بابا میں تو سمجھتا ہوں، میرا تو ایمان اور عقیدہ ہے ہی ہے، قرآن نے مجھے یہ بتایا ہے تیرا نبی نور ہے۔ ہم نہ بشریت کے منکر ہیں نہ نورانیت کے منکر ہیں، لیکن ہمارے پیمانے کچھ اور ہیں۔ بشریت میں حضور جیسی بشریت کسی کی نہیں ہم مانتے، نورانیت میں نبی جیسا نور کسی کو نہیں مانتے۔ ہمارے نبی نور ہیں، ایسا نور جس نور سے ساری کائنات روشن ہوئی ہے۔ ہمارے نبی بشر ہیں، ایسے بشر جس سے بشریت کو یہ امتیاز اور اس کو اعزاز ملا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہو سکے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ہاں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ ہستی ہیں جن کو 2 نور نبی کے دامن اقدس سے عطا ہوئے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں بابا میرا نبی ایسا نور ہے جس نے سارے زمانے کو چمکا کے رکھ دیا۔ ہاں جی، حضور کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق کی گئی، اور وہ نور محمدی ہے جو آج دنیا کے کونے کونے میں منور کیے ہوئے ہے، اس دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، روح کائنات، جسم کائنات، باعث تخلیق کائنات۔ میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
والے. میرا نبی کل بھی چمکا رہا تھا, میرا نبی آج بھی چمکا رہا ہے. میرا نبی کل بھی نور عطا فرما رہا تھا, میرا نبی آج بھی نور عطا فرما رہا ہے. کیونکہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ میری آنکھ کا قصور ہے, میں نہیں دیکھ پا رہا, ورنہ جلوہ مصطفیٰ تو آج بھی اسی طرح چمک دمک رہا ہے جی, اسی طرح دلوں کو منور کر رہا ہے. ورنہ بابا نہ غازی علم دین پھانسی چڑھتا, نہ ہمارا ممتاز قادری پھانسی چڑھتا. ہاں جی, وہ آج بھی دلوں کو چمکا رہا ہے. عشق رسول آج بھی فیضان تقسیم کر رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کا فرمان عالی شان ہے. کنز الامال باب فضائل عثمان بن عفان کے اندر ہے جی 36,181 نمبر پر روایت موجود ہے. ذالک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, یہ عثمان غنی وہ شخص ہے جس کو ملأ اعلی میں, آسمانوں میں جو آسمانوں کے فرشتے ہیں, وہ ذو النورین کہہ کے پکارتے ہیں. ہمارے زمین پر حضور کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آسمان والے احمد پکارتے ہیں. ہاں جی, اور زمین پر ہم حضرت عثمان غنی کو عثمان بن عفان پکارتے ہیں, اور آسمان والے ان کو ذو النورین پکارتے ہیں, دو نوروں والا. آپ کو ذو الحجرتین بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنی اہلیہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 12 مردوں اور 4 عورتوں کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ان عثمان لاول من ہاجر باہلہ بعد لوط. یہ میرا عثمان وہ شخص ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے اپنی زوجہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے. لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی پہلے وہ شخص تھے. اب جتنے بھی ہجرت کرتے چلے جائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب تو ملتا جائے گا نا جی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں حالات اچھے ہو گئے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. پھر 13 نبوی میں ہجرت مدینہ کی اور ذو الحجرتین کا لقب پایا. ہجرت کرنے والے مومنین اور انصار مدینہ کے بارے میں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہ سورہ انفال کے اندر آیا مبارکہ ہے 74 نمبر پر. اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی, وہی سچے ایمان والے ہیں, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. معلوم ہوا حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کو حدیث پاک میں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن پاک میں رب سونے نے جنتی کہا ہے. یہ 2 گواہیوں کے بعد پھر کسی اور گواہی کی ضرورت ہے؟ ہاں جی, اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, سارے محقق مفسر ایک طرف ہو جائیں, اور یہ 2 گواہیاں ایک طرف ہو جائیں. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا جھوٹی ہے, اللہ بھی سچا ہے, اس کا رسول بھی سچا ہے. کہتے رہے جو مرضی کرے, کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا جی. ہاں جی, انسان ہو کے کتے کی طرح وہ کرے تو ہم اس کی زبان تو نہیں روک سکتے نا, تو بھونک کیوں رہا ہے بھائی؟ اس کی زبان ہے, بھونکی جائے, جو مرضی کرے, کیونکہ انہوں نے انسانیت کے اصل جو پیغام تھا, جو انسانیت کی روح تھی, اس کو ہی چھوڑ دیا. اب دنیا گلے میں پٹے ڈال کے انسان کو کتا بنا کے ساتھ لیے پھر رہی, کرتے رہو جی, ہمیں اس سے پرواہ نہیں. اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. عثمان غنی کو دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی, ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. اللہ بھی عثمان کے ساتھ ہے, حضور بھی عثمان کے ساتھ ہے. آپ کی کنیت میں سے ابو عبداللہ, ابو عمرو اور ابو یعلا ہے. ابو عبداللہ بنت رسول
رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں جو بچپن میں وصال فرما گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. یہ حضرت عبداللہ کون تھے؟ حضور کے نواسے. جس طرح حضرت امام حسین حضور کے نواسے ہیں نا جی، اسی طرح حضرت عبداللہ بھی حضور کے نواسے ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. حسن و سیرت کے اندر اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی دیکھیں نا تو ایمان سے ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، ثانی عثمان نظر نہیں آتا. دیکھیں جس زمانے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس زمانے کے اندر آپ کی صفات کیا تھی؟ اسلام لانے کے بعد تو پھر حضور نے گواہیاں دے دی نا، بات ہی ختم ہو گئی. جب میرے سونے نبی نے حیا والا کہہ دیا تو بات ختم. ہم تو اس سے زیادہ کسی کو حیا والا نہیں مانیں گے جی، کیونکہ میرے نبی نے مجھے کہہ دیا. بس نبی کا فرمان ہے حیا والا ہے تو ہم حیا والا مانتے. نبی نے کہا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں جناب. کوئی مانے نہ مانے جائے بہاڑ میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بات سنن ابی داؤد شریف کے اندر آپ کو ملے گی 4506 نمبر پر. فواللہ ما زنیت فی الجاہلیۃ ولا فی اسلام قط. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت ہو یا دور اسلام ہو، میں نے چند کام نہیں کیے. میں نے ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی زنا نہیں کیا. میں نے شراب نہیں پی. شراب تو عرب کے اندر ایسے پی جاتی تھی جیسے عام مشروب ہے، عام مشروب کی طرح. یہ تو حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ وہاں سے یہ ساری چیزیں نکل گئیں. زنا نکل گیا، شراب نکل گئی، جوا نکل گیا، جھوٹ نکل گیا، چوری نکل گئی، بدکاریاں نکل گئیں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہ میں نے کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی جھوٹ بولا. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو میرے نبی کا یار، رب سونے نے اپنے حبیب کے لیے یار پسند کیا ہو، رفیق پسند کیا ہو، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آج بھی جس کے پاس پیسہ آ جائے، شراب اور زنا تو جناب دو چیزیں دوڑ کے آتی ہیں. کاروباری ہو جائے، جھوٹ اور چوری تو اس کے فطرت میں آ جاتی ہیں نا جی. وہ آپ اندازہ کریں، بڑے بڑے تو بڑی بہت بڑیاں باتیں ہیں نا جی. جتنا بڑا وہ کاروباری ہوگا اتنا بڑا جھوٹا اور بےایمان اور فراڈیا اور دھوکے باز ہوگا. اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نواز دے، اللہ جس کو نواز. اب تو ریڑھی والا بھی جب تولتا ہے نا جی، وہ اس میں سے بھی چوری کر لیتا ہے. وہ بھی 4 چیزیں ڈالنے کے بجائے ایک نکال کے ریڑھی میں رکھے گا، 3 اس کے اندر رکھ دے گا. ہاں جی، وہ بھی تول پورا کوئی نہیں دیتے. یہ تمام کی تمام چیزیں آج بھی موجود ہیں. میں نے یہ عید الاضحیٰ کے یعنی کہ اس کے بیان میں نے عرض کیا تھا، وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں کہ کون کون سی صفات اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہ میں نے زنا کیا، نہ شراب پی، نہ چوری کی، نہ جھوٹ بولا. وہ میرے نبی کا یار اور ایسی اس کے اندر صفات ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر فرماتے ہیں ولا شربت خمرا فی الجاہلیۃ ولا اسلام. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کبھی بھی میں نے شراب نہیں پی. ولا سرقت فی الجاہلیۃ ولا الاسلام. چوری کبھی نہیں کی، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد. ولا کذبت فی الجاہلیۃ ولا اسلام قط. کہتے ہیں ہرگز نہ جھوٹ بولا اسلام سے پہلے اور نہ اسلام کے بعد. اللہ آپ کی خیر کرے. منافق بندے کی نشانیاں کیا ہیں؟ حدیث پاک کے اندر نا آپ کو پتہ چلے گا منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں. پکا منافق جس کو اللہ کے حبیب نے مور لگا دی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پکے منافق کی پہلی نشانی ہے اذا وعدہ خلفا. جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. اذا حدث کذبا. جس وقت وہ بات کرے گا جھوٹی بات کرے گا. وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، بات کرے وہ بات جھوٹی بات بولے. اور اذا اؤتمن خانہ. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ پکے منافق کی نشانی. منافقین کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی سماعت فرما لیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بڑی بھاری ہے. یہ 2 نمازیں منافقوں پہ بڑی بھاری ہیں. اللہ اکبر. یاری کا نا ایک پیمانہ سیٹ کر لیں. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو یار نہیں بنانا، دوست نہیں بنانا.
دوستوں کی وجہ سے بندہ تر بھی جاتا ہے، دوستوں کی وجہ سے بندہ ڈوب بھی جاتا ہے۔ اچھا دوست مل جائے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ علماء کے ساتھ یاری لگاؤ، حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اگر کوئی بندہ شامت اعمال کی وجہ سے پھنس بھی جائے گا، جہنمی ہونے کا پروانہ نکل جائے گا اس کا، تو حضور علماء کو روک دے گا، ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر دو، ٹھیک ہے تم جنت جا رہے ہو، لیکن جن لوگوں نے تم پر احسان کیے ہیں ذرا ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ نا۔ اللہ فرمائے گا ان سے جہنمیوں سے، چلو بھائی ان کو پہچانو، ان میں سے کسی کوئی پہچان میں آتا ہے تمہارے؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں نے اس بندے کو ایک مرتبہ پانی کا گلاس پلایا تھا، ایک مرتبہ کھانا کھلایا، فلاں 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 نیکیاں کی، تو حضور فرمائیں گے تم تو جا رہے ہو، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ نا۔ چنگے بندے دی صحبت یاروں مثل دکان اتاراں، لئیے یا نہ لئیے بھاویں ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یاروں مثل دکان لوہاراں، بھاویں لکھ لکھ پلے کنجویے چنگرے آن ہزاراں۔ بھائی آپ لوہار کی دکان پہ بیٹھے ہیں، ویلڈنگ شروع ہوگی، جتنے مرضی کپڑے کو بچا لیں، کوئی نہ کوئی چنگرا آ کے آپ کے کپڑے کو داغدار کر ہی دے گا۔ عطار کی دکان میں، خوشبو والے کی دکان میں گھس جائیں، آپ کچھ بھی نہ لے، کم از کم مشا میں جان تو معطر ہو جائے گا، کم از کم خوشبو سے دماغ تو فریش ہو جائے گا نا جی۔ یہ ہے اچھے بندے کی۔ اور ہم تو کہتے ہیں آج الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، منہ پہ کہتے ہیں بھائی ہم تو تیرے پہ صدقے اور تیرے پہ واری جناب، بلے بلے تیرے جیسا تو یار ہی کوئی نہیں، پیچھے وہی لوگ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے۔ یہ یاری کے جو ہے نا جی پیمانے بن چکے ہیں آپ۔ اب تو جتنا لچا اتنا اونچا، جتنا ٹھگ باز، بےمان، فراڈیا، دھوکے باز، اتنا جناب وہ کامیاب ہیں۔ ایماندار مخلص آدمی کو، سچے آدمی کو کہتے بیوقوف ہے جناب، اس کو پتہ ہی دنیا کی چلاکیوں کا اس کو پتہ ہی نہیں، کاروبار کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ بالکل ان کو جو ہے نا جی 2 نمبر بنا کے بیکار بنا کے پھینک دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یار بھی وہ منتخب فرمائے ہیں جو کردار کے بھی غازی ہیں، جو گفتار کے بھی غازی ہیں، جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو باعث شرم ہو، اور اسلام لانے کے بعد بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، یا اگر ان سے کچھ نہ کچھ ایسا سرزد ہو گیا جو ہماری نظر میں کوئی گناہ تھا، تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ سچے ایمان والے ہیں، ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے ہم نے عزت والی روزی تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے پروانے جاری کر دیے۔ جب اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، ایک حکم جاری فرما دیا ہے، پھر میری اور تیری زبان نہیں کھلنی چاہیے اس کے خلاف۔ میری رائے وہی رائے ہونی چاہیے جو اللہ کی رائے ہے اور اس کے رسول کی رائے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی انتہائی خوشحال، کامیاب تاجر اور انتہائی سخی تھے۔ وَكَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ قِرَاضًا، آپ اپنا مال مضاربت کے طور پر تجارت کے لیے دیتے، یعنی آپ دور جاہلیت میں بھی سودی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ ایک طرہ امتیاز تھا نا جی، کاروبار کا ایک لازمی جز تھا سود، اور آج بھی لازمی جز ہے۔ ہاں جی، اللہ اور اس کے رسول کے جو یار ہیں حضرت عثمان غنی، یہ نہ انہوں نے دور جاہلیت میں کوئی سودی کاروبار کیا، نہ دور جاہلیت کے بعد۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے تیرے نبی ہوں، انہوں نے بھی اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرمائی ہے۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کے گئے، عثمان غنی نے بھی کی ہے، نہ انہوں نے سود پہ کاروبار کیا، نہ انہوں نے سود پہ کاروبار کیا۔ یعنی رہنمائیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں نا جی، اور یہ نہیں کہ لوکل سطح پہ انہوں کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کاروبار کیے ہیں، اور ہمارے پاس ہر ایک مکتبہ فکر والوں کے لیے رہنمائی حضور کے عمل سے موجود ہے۔ دکان والا ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائیاں موجود ہیں، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائیاں موجود ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائیاں موجود ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کو اپلائی نہیں کیا۔ آپ دور جاہلیت میں بھی نہایت راست گو امین تھے، آپ بے راہ روی کے زمانے میں بھی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بھی غسل کرتے وقت اپنی کمر سیدھی نہیں رکھتے تھے بلکہ جھک جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ، آپ حضرت عثمان غنی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے انتہائی خوبصورت تھے۔
آج بھی جو ہے نا جی حضور کی کوئی شکل و صورت اختیار کرے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسے ہی حسن پیدا کر دیتا ہے. تو عثمان غنی سبحان اللہ، یہ تو میرے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے نا جی، اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے اس حسن کی. کیا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما رأیت قط ذکرا ولا انثى احسن وجها منہ. میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین کسی مرد اور عورت کو نہیں دیکھا. ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فہل رأیت زوجا احسن منہما. یہ وہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں نا جی. حضرت بی بی رقیہ یہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی. حضرت بی بی رقیہ کون ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کی بہن، حضرت بی بی فاطمہ کی بہن اور حضور کی. اور یہ حضرت رقیہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کی زوجہ. یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا جی تو یہ دل کی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ محبت کرے. ہاں جی، حضور جب بیٹھے ہوئے نا جی، یہ دونوں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے اسامہ سے پوچھا کیا تم نے یہ عثمان اور رقیہ سے سونا جوڑا کبھی دیکھا ہے؟ جوڑی کیسی لگ رہی ہے؟ ہاں جی، میرا داماد اور میری بیٹی کیسی لگ رہی؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے حسین و جمیل آج تک کسی مرد و عورت کو نہیں دیکھا. اے اولاد میرے نبی کی ہو، اس کا ثانی آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آج بھی جتنے بھی سیدزادے ہیں بھائی، ان کے لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. 14 صدیوں کے بعد ان کا احترام کیوں ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا، وہ خاندان رسالت میں سے ہے. ہم اس لیے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اور یار ایمان سے بتائیں، جب حضور خود موجود ہوں گے، بی بی رقیہ موجود ہوں گی، عثمان غنی موجود ہوں گے، تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان جیسا حسین کہاں آ گیا؟ نہ بھائی، ہم تو کہتے ہیں نہ میرے نبی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی بی بی فاطمہ کی مثال ہے، نہ حضور کی بیٹی رقیہ کی کوئی مثال ہے، نہ حضور کی بیٹی زینب کی کوئی مثال ہے، نہ ام کلثوم کی کوئی مثال ہے. حضور کی چاروں صاحبزادیاں سبحان اللہ ہیں. ہاں جی، ہم کہتے ہیں ان کے جوتوں کے برابر بھی کوئی نہیں بھائی. یہ وہ شانوں والی ہستیاں اور یہ وہ گھرانے. حضرت عثمان غنی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان بعلک اشبہ الناس بجدک ابراہیم و ابیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا ہونے والا شوہر جب بی بی رقیہ فوت ہو گئیں تو حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی میں آپ کے نکاح میں دینے لگے، تو حضور نے فرمایا تمہارے شوہر دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. یعنی شکل و صورت ملتی ہے، تو پھر عثمان غنی اتنے حیا والے کیوں نہ ہوں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ سے فرمایا اکرمی فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا. عثمان غنی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے خلق میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا کرنے کا کہا؟ حسن اخلاق کرنے کا کہا، عزت کرنے کا کہا، احترام کرنے کا کہا. اب ایمان سے بتائیں یار، وہ حضرات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کی کوئی 0% بھی ویلیو ہے؟ زیرو کی بھی کچھ ویلیو ہے. زیرو بھی لگتا جائے نا نمبر کے آگے تو ویلیو کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا. یہ بالکل یہ تو زیرو بھی نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبانیں کھولی. ہم تو کسی کھاتے میں ایسی قوم کو نہیں لاتے. اللہ نے جنتی کہا، اس کے حبیب نے جنتی کہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا حکم فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج بھی دنیا کو 14 صدیوں کے بعد بھی تکلیف ہے. ان سے آپ کو تبرہ کرتے ہیں، آپ کے خلاف زبانیں جو بکواسات کی زبان، وہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی 14 صدیوں کے اندر بڑے بڑے سخی پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیاض پیدا ہوئے ہیں. ایسا فیاض تاریخ انسانی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج بھی سعودی حکومت کے بینک کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے. جو آپ کے باغات کا تمام سرمایہ اس بینک کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہاں سے بیت المال کے ذریعے تمام غرباء میں تقسیم کیا جا رہا ہے. 14 صدیوں پر محیط سخاوت کا ایسا نظام، 14 صدیوں پر
یار میں کہتا ہوں بتاؤ خدا کی قسم ایسا کوئی ہے؟ اب لگاؤ 14 صدیوں کے اندر ہر سال ان کے باغات کا تمام سرمایہ آتا ہے بینک میں، بیت المال میں، وہاں سے غریبوں کو چل رہا ہے۔ 14 صدیوں میں میرے نبی کے ایک یار کی مثال نہیں ملتی، ایک یار کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے؟ جن لوگوں نے کہا، میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے جنگ کی۔ یار اگر کسی کے اندر اتنی سی بھی غلاظت تھی نا جی، اتنی سی بھی غلاظت، اللہ نے اپنے حبیب کے نزدیک نہیں ہونے دی وہ چیز۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث پاک سنائی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے ساتھ تھوڑا سا کچھ نجاست لگ گئی، حضور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، نیچے تھی پتہ نہیں چلا، اللہ نے حکم فرمایا محبوب یہ جوتے اتار دو، ان کے ساتھ غلاظت لگ گئی ہے، جن کے ساتھ غلاظت کی نسبت ہو جائے وہ جوڑے بھی تیرے محبوب قابل نہیں ہیں، وہ جوڑے بھی اتار دو، ان کو دور کر دو۔ یار اگر اتنی سی بھی کوئی آپ کے اندر خرابی ہوتی تو کیا اللہ اپنے نبی کے ذریعے 2 بیٹیاں دلواتا نبی کی؟ اور حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا جی عثمان، میں 40 کی 40 کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ حیاء عثمان ہے۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف فرمایا، جب آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا کہ نبی کا دامن چھوڑ دے، نبی کا دامن چھوڑ دے، آپ نے فرمایا واللہ لا ادعوہ ابدا ولا افارقہ۔ آپ نے فرمایا بھائی چچا کھال اتارنی اتار لو، مارنا ہے مار دو، لیکن اب جو نبی کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے نا جی، یہ تو نہیں چھوڑنے والا، جاؤ تمہارا جو دل کرتا ہے کر لو۔ اگر عثمان نے نہیں چھوڑا کیا میرے نبی نے چھوڑ دیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، سوچ کی بات ہے نا جی۔ ہمیشہ عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس جو ہوگا وہی دوسرے کو دے گا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس نے ہی کہنا چھوڑو جی یہ نہ دیتے کا پلے کوئی نہیں۔ ذلیل آدمی دوسرے کو ذلیل ہی کرے گا، عزت والا آدمی ہمیشہ دوسرے کو عزت دے گا۔ یہ ایک موٹا سا ایک قانون ہے، اصول ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ میرے نبی کے رحمت دامن رحمت میں ہائے 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 ہائے، میرے نبی کے دامن رحمت میں کیا نہیں تھا، عظمت نہیں تھی شور حضور کے ساتھ، تو بھائی جو گدھے بھی لگ گئے وہ گدھے بھی بے مثال ہو گئے یار۔ انسان تو بڑی بات ہے، وہ جو لکڑی کے ٹکڑے جو جس پر حضور نے صرف ہاتھ رکھا ہے، وہ لکڑی کے ٹکڑے بھی بے مثال ہو گئے جی۔ وہ پتھر کے ٹکڑے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں وہ بھی بے مثال ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر یاد ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے مکے کی گلیوں میں جب چلتا تھا نا مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ آپ بتائیں اگر کوئی ہے جس کو نسبت حضور سے ہے، اس جیسا کوئی ہے؟ تو پھر میں کہتا ہوں جس پر حضور نے اپنے کرم اور انوار کی بارشیں کر دی ہوں اس جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔